کسی جنگل میں ایک شیرنی رہتی تھی جس کے 2 بچے تھے، اور وہ اپنے دونوں بچوں کو بہت چاہتی تھی۔ بڑے ہی لاڈو پیار سے انہیں پال پوس رہی تھی۔ جب تک بچے چھوٹے تھے تب تک شیرنی روزانہ ان کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کر کے لاتی اور خوب پیٹ بھر کر انہیں کھلاتی۔ پر جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو اس نے انہیں بھی اپنے ساتھ شکار پر لے جانا چاہا تاکہ وہ اپنا شکار خود کرنا سیکھ جائیں۔ بڑا بچہ تو فوراً تیار ہو گیا، لیکن چھوٹا بچہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دنوں بعد چلوں گا وغیرہ وغیرہ بہانے کرنے لگا۔ شیرنی بڑے بچے کو لے کر شکار پر چلی گئی۔ کچھ دن اور بیت گئے پر چھوٹا بچہ پھر بھی شکار جانے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ دراصل وہ بہت ہی کاہل تھا۔ وہ سوچتا جب بیٹھے بٹھائے کھانے کو مل جاتا ہے تو پھر محنت کیوں کرے۔ شیرنی اسے روزانہ سمجھاتی کہ وہ شیر کا بچہ ہے اور اس سے خوراک حاصل کرنے کے لیے خود ہی جدوجہد کرنی چاہیے، ورنہ اس کی عادت میں سستی شامل ہو جائے گی اور اس کی اس کمزوری کا دوسرے جانور فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے مقابلے پر بھی آنے لگیں گے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی اس نصیحت کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے اڑا دیتا۔ وہ سمجھتا کہ اس کی ماں اس سے جلتی ہے اور اسے تکلیف پہنچانے کے لیے غیر ضروری محنت و مشقت کے کاموں میں لگانا چاہتی ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ شیرنی کے دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ بڑا بچہ بہت ہی ہوشیار اور پھرتیلا نکلا۔ اس کے برخلاف چھوٹا بچہ بہت ہی کاہل اور سست تھا۔ وہ اپنی ماں اور بڑے بھائی کے ٹکڑوں پر زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن ایک شکاری جنگل میں آیا اور شیرنی کو اپنی گولی کا نشانہ بنا دیا۔ جب بڑے بچے کو، جو اب شیر بن چکا تھا، اس حادثے کا علم ہوا تو اس سے بہت ہی دکھ ہوا۔ اس نے شکاری سے اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہا، لیکن اس وقت تک شکاری جا چکا تھا۔ ناچار وہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آیا اور بڑے ہی پیار سے بولا، بھائی، ہماری ماں اس لیے ماری گئی کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ماں کے بعد اب دنیا میں صرف تم ہی میرے عزیز ہو، اور میں ڈرتا ہوں تمہاری یہ سستی اور کمزوری تمہیں بھی کسی ظالم انسان کا شکار نہ بنا دے۔ اس لیے اب سستی اور کائلی چھوڑو اور میرے ساتھ تمام کاموں میں حصہ لو اور شکار پر چلا کرو۔ یہ سن کر چھوٹا شیر غصے سے بھڑک اٹھا اور چیخ کر بولا، تم مجھ سے حسد کرتے ہو؟ میری پرواہ مت کرو، مجھے خدا نے پیدا کیا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا اور رزق بھی دے گا۔ اس پر بڑا شیر بولا، بے شک خدا رزق ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہی سب کو رزق بھی دیتا ہے، پر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم محنت کرو، اس کا پھل بھی تمہیں دوں گا۔ جب تم رزق کے لیے محنت و جدوجہد نہیں کرو گے تو وہ تمہیں رزق کہاں سے دے گا؟ اس پر چھوٹا شیر تن کر بولا، مجھے یہ نصیحت دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہوں۔ اپنے چھوٹے بھائی کے سٹ دھرمی پر بڑے شیر کو بہت دکھ ہوا اور وہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ دن گزرتے گئے، بڑا شیر جب بھی کوئی شکار کرتا چھوٹے بھائی کا حصہ اس کے پاس ضرور پہنچا دیتا اور وہ بھی حیائی کا لباس پہن کر اسے خوب مزے سے کھاتا۔ کچھ دن بعد بڑے شیر کے بیوی بچے ہو گئے۔ اب اسے اپنے بچوں کو بھی کھلانا پڑتا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی۔ چنانچہ کبھی کبھی اس کے ننھے منھے بچے بھوکے رہ جاتے۔ بچوں کو بھوک سے تڑپتے دیکھ کر رفتہ رفتہ بڑے شیر نے اپنے چھوٹے بھائی کی بری عادتوں سے تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب چھوٹا شیر بھوکا مرنے لگا۔ حرام کا کھا کھا کر وہ اتنا کاہل اور سست ہو گیا تھا کہ اپنی خوراک کی تلاش میں جانے کے لیے اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ چھوٹے موٹے خرگوش، گیدڑ اور لومڑی جیسے جانور جو انجانے میں اس کے پاس آ جاتے، انہیں پکڑ کر وہ ہڑپ کر جاتا، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کئی دن تو اسے یہ چھوٹے موٹے جانور بھی نصیب نہیں ہوتے۔ اس طرح بھوکے رہ کر وہ کمزور ہونے لگا اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ اس کی حالت مردوں سے بدتر ہو گئی۔ ایک دن ایک بھوکا چوہا اس کے قریب سے گزرا اور اس سے بے حس و بے حرکت دیکھ کر مردہ سمجھ بیٹھا اور اس کے کان کتر کتر کر کھانے لگا۔ چھوٹے شیر کو تکلیف محسوس ہوئی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک حقیر چوہا اس کا کان کتر کتر کر کھا رہا تھا۔ چھوٹے شیر کو بڑا غصہ آیا، لیکن کمزوری کی وجہ سے حرکت نہیں کر سکا۔ پیٹ بھرنے کے بعد چوہے نے ایک لمبی ڈکار لی اور دوڑتا ہوا اپنے بھوکے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں بھی یہ خوشخبری سنا دی۔ وہ سب کے سب خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے شیر کے پاس آ گئے اور جسے جہاں موقع ملا
بے تحاشا شیر کی کھال کتر کتر کر کھانے لگے۔ غصے اور تکلیف سے چھوٹے شیر کا برا حال تھا۔ وہ ان حقیر چوہوں کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی کاہلی نے اس وقت اسے چوہوں سے بھی کمزور بنا دیا تھا۔ چوہوں کو اس کی کھال کترتے دیکھ کر بہت سے چھوٹے گوشت خور جانوروں نے بھی اس پر حملہ کر دیا۔ چھوٹا شیر ذرا سے بھی حرکت نہیں کر سکا۔ وہ اپنی غلطیوں پر پچھتاتا رہا، جن کی وجہ سے وہ آج اس حال کو پہنچا تھا کہ حقیر سے حقیر جانور بھی اسے اپنے سے حقیر جان کر اپنی خوراک بنا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ حقیر اور ڈرپوک قسم کے جانور جنگل کے اس راجا کو، جو اپنی کاہلی اور آرام طلب عادتوں کی وجہ سے آج اس عبرت ناک مقام کو پہنچا تھا، چٹ کر گئے۔ کسی نے سچ کہا ہے، کاہل کا حشر ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔